اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ 56ویں مجلس بروز یکشنبہ بوقت صبح 9 رمضان 545 ہجری خانقاہ شریف۔ صاحبزادے، میں تیری حرکات و سکنات کو اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے اور اس سے ڈرنے والوں کے حرکات و سکنات کے برخلاف دیکھ رہا ہوں کہ تو اہل شر و فساد سے ملتا جلتا ہے اور اولیاء اور اصفیاء سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ تو نے اپنے قلب کو حق تعالیٰ سے خالی کر لیا اور دنیا داروں اور مال دنیا پر اترانے سے اس کو بھر لیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ خوف قلب کا کوتوال ہے جو اس کو قانونی خلاف ورزی سے ڈانٹتا رہتا ہے اور دل کو نور بخشنے والا اور مشتبہ امور کی وضاحت و شرح کرنے والا ہے۔ اگر تو اسی نڈر ہونے کی حالت پر رہا تو بس دنیا اور آخرت کی سلامتی کو سلام کر بیٹھا۔ اگر تو موت کو یاد رکھتا تو دنیا پر تیرا خوش ہونا کم اور اس میں بے رغبت بننا زیادہ ہو جاتا۔ بھلا جس کا انجام موت ہو وہ کس چیز پر کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر لپکنے والے کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ہر زندہ شخص کی انتہا موت ہے، کہ سب دوڑ دھوپ ختم ہو جاتی ہے، سارے غموں کا، ساری خوشیوں کا، تمنگری کا، افلاس کا، سختی کا، سما کا، بیماریوں کا اور وہ تکلیف کا، سب کا آخر موت ہے۔ جو مر گیا اس کی قیامت تو گویا اسی وقت آ گئی اور اس کے حق میں تو عذاب ثواب کتنی ہی دور کیوں نہ ہو پاس آ لگا۔ جس دنیا طلبی میں تو گرفتار ہے، سب ہوس ہے، تو جس برے حال میں ہے اس سب سے اپنے قلب، اپنے اندرون اور اپنے باطن کے اعتبار سے یکسو ہو جا۔ دنیا ایک مجدد وقت تک ہے، ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت ہمیشہ اور غیر محدود وقت تک۔ دنیا میں تیری زندگی ایک معین مدت تک کے لیے ہے اور آخرت میں تیری زندگی نامعلوم ہمیشگی کے لیے۔ کوشش کر کہ تو سرتاپا طاعت بن جائے، پس جب تو ایسا کرے گا تو بدن اور روح سبھی سے تو اپنے رب کا ہو جائے گا۔ نفس کا وجود اصل معصیت ہے اور اس کا گم ہو جانا اصل طاعت ہے۔ خواہشات کا حاصل کرنا نفس کا وجود ہے اور اس سے باز رہنا اس کا گم ہو جانا ہے۔ خواہشات سے باز رہ اور بجز تقدیر خداوندی کی موافقت کہ ان کو حاصل ہی مت کر، نہ اپنے اختیار سے اور نہ اپنی خواہش سے۔ خواہشات میں بے رغبتی کے ہاتھ سے محض موافقت تقدیر کی خاطر خواہشات کا جبراً و قہراً استعمال کر کہ زہد ہی کا ہاتھ تجھ کو مقصوم کی طرف پکڑ کر کھینچ، پس تو اس خواہش کو حاصل کرے اور نفس تک پہنچا دے۔ زہد ایک ضروری شے ہے کہ اپنی حالت کی واقفیت سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، واقفیت کے بعد جو کہ درجہ محبوبیت پر پہنچ کر حاصل ہوگی، زہد کی حاجت نہ رہے گی۔ زہد تو تاریکی و ناواقفیت نفس میں ہوتا ہے اور رغبت نور حق کی روشنی میں آ جانے کے بعد۔ یہ تیری ابتدائی حالت تو تاریکی کی حالت ہے، پس جب یہ تجھ سے جاتی رہے گی تو روشنی تجھ کو دکھائی دے گی۔ قدرت اپنی طاقت پر اعتماد کا زمانہ تاریکی ہے اور تیرا قدرت والے کے پاس ٹھہرنا روشنی ہے۔ تیری ابتدائی حالت تاریکی ہے، پس جب حق تعالیٰ کی طرف سے
پردہ ظلمت کا اٹھنا ظاہر اور تو اس کے حضور قائم ہو جائے گا، تب تیرا معاملہ روشنی بن جائے گا۔ جب معرفت کے چاند کی روشنی آتی ہے تو شب قدر کی تاریکی کو رفع کر دیتی ہے۔ پس جب حق تعالیٰ سے واقفیت کا آفتاب طلوع ہوگا تو ساری قدرتیں اور اندھیریاں مٹ جائیں گی۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اور جو تجھ سے دور ہے سب تجھ پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو تجھ کو آشکار درپیش تھے وہ سب صاف اور واضح ہو جائیں گے۔ گندے اور پاک کے درمیان اور اپنی اور غیر کی چیزوں میں تجھ کو تمیز حاصل ہو جائے گی۔ تو مخلوق کی مراد اور حق تعالیٰ کی مراد میں فرق کرنے لگے گا، اور مخلوق کا دروازہ اور خالق کا دروازہ ان دونوں کو دیکھ لے گا۔ پس اس وقت تجھ کو وہ چیز نظر آئے گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خیال گزرا۔ پس تیرا قلب مشاہدے کا کھانا کھائے گا، انس کی شراب پیے گا، اور اس پر قبولیت کی قلت اتارے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو مخلوق کی مصلحتوں کے اور لوگوں کی گمراہی اور اپنے رب کو چھوڑ بیٹھنے اور اس کی معصیت میں مرتکب رہنے سے واپس کرنے کے لیے مخلوق کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وہ مضبوط قلعہ اور دائمی حفاظت اور ہر وقت کی سلامتی کے ساتھ لوٹایا جاتا ہے کہ مخلوق کے اختلاط پر ان کی بدحالی سے متاثر نہیں ہونے پاتا۔ اے وہ شخص جو نہ اس کو سمجھتا ہے اور نہ اس کا یقین کرتا ہے، تو محض پوست ہے بلا مغز کے، دیوار سے لگا ہوا ٹھنڈ ہے اور گھن کھائی لکڑی ہے کہ آگ ہی کے لائق ہے، مگر یہ کہ توبہ کر لے اور مان لے اور سچا سمجھنے لگے تو تعمیر کے قابل بن جائے گا۔ تجھ پر افسوس، اگر تو نے توبہ کر لی اور مان لیا اور سچا سمجھ لیا تو اپنے غذا میں خیر اور سلامتی اور حلاوت پائے گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس میں کنج ملا ہوا پائے گا جو تیری زبان اور تالو اور کلیجے کے ٹکڑے کر دے گا۔ میرا کہنا مان کہ میں تیری رسیوں میں بل دیتا ہوں، مجھ سے عداوت مت رکھ کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی عداوت نہیں۔ میں تیری نماز کے اور تیری گندگی اور میل کچیل دور کرنے کے لیے گویا مسجد ہوں کہ تیرے لیے راستہ صاف کرتا اور اس میں تیرے لیے کھانا اور پانی فراہم کرتا ہوں۔ میں یہ تیرے نفع کے لیے کر رہا ہوں اور اس پر تجھ سے معاوضہ بھی نہیں چاہتا۔ میرا پیالہ بھرنا تو دوسرے ہی کے ذمے ہیں۔ حق تعالیٰ کے چاہنے والوں کی خدمت میں لگا رہنا میرا کام ہے۔ جب تیرے لیے حق تعالیٰ کی چاہ صحیح ہو جائے گی تو میں تیری خدمت میں لگا دیا جاؤں گا۔ جب بندے کا حق تعالیٰ کو مقصود و مطلوب بنانا کامل ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے کام میں لگا دی جاتی ہیں۔ صاحبزادے، تو اپنے نفس کا باعث خود ہی بن اور نہ میری حاجت رکھ نہ کسی دوسرے کی۔ میرا باز تو تیری ظاہری حالت کی بنا پر ہوگا، اور تیرا اپنا باز تیری باطنی حالت کی بنا پر ہوگا۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنے اور تعلقات اور اسباب کو منقطع کر دینے سے اپنے نفس کو واعظ سنا۔ رب الارباب سے علاقہ رکھ جو پیدا کرنے والا باعظمت اور واقف کار ہے۔ اس کی رحمت کے دامن میں لگ جا، اسی کی شفقت سے وابستہ ہو، اسی کو چھوڑ کر دوسرے میں مشغول نہ ہو کہ یہ تجھ کو اس سے محجوب بنا دے گا۔ جب تم میں سے کوئی شخص میرے ہاتھ پر بیعت ہو کر کامیاب ہو جاتا ہے تو میں مسرور ہوتا ہوں، اور جب میں کسی سے کوئی بات کہوں اور وہ نہیں مانتا تو مجھے اس پر رنج ہوتا ہے۔ مومن میرے پاس آتا ہے اور منافق مجھ سے بھاگتا ہے۔ اے منافقو، میں تم پر غصہ کرنے میں حق تعالیٰ کی موافقت کر رہا ہوں۔ واقعی اس نے مجھ کو تم پر بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیا ہے۔ پس اگر تم نے توبہ کر لی اور جو کچھ میں تم سے کہوں اس کو مان لیا اور میری سخت کلامی پر جمے رہے
تو میں نار ابراہیمی کی طرح تم پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بن جاؤں گا۔ تم پر افسوس، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری طاعت صرف ظاہری ہے اور باطن میں گناہ ہیں۔ تم عنقریب موت اور بیماری کے ہاتھ میں گرفتار ہوگے، اس کے بعد آتش خداوندی کے جیل خانے میں قید کر دیے جاؤ گے۔ اور اے اعمال میں کوتاہی کرنے والو، تم بھی نہیں شرماتے؟ دن رات بیکار پڑا رہنا تم نے پسند کر لیا، باوجود کوتاہی کے حق تعالیٰ کی نعمتیں چاہتے ہو۔ اعمال پر ٹوٹ پڑو کہ آخر کار تمہارے نفوس ان کے عادی ہو ہی جائیں گے۔ ابتداً ہر نئے کام میں لگنے والے کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کر سکوں گا یا نہیں، اور آخر کار چند روز بعد صاف ہو جاؤ گے اور قدورتیں دور ہو جائیں گی۔ جب تم نے توبہ کی اور بیعت ہو گئے تو ابتدا کی بھی حاجت ہے کہ محنت کرو، اور انتہا کی بھی کہ مقرب بن کر مخلوق کی خدمت کرو۔ اے اپنے آقا کی خدمت سے بھاگے ہوئے غلاموں، اے برگزیدہ انبیاء و مرسلین اور نیک بندوں کی رائے سے مستغنی بن کر اپنی رائے کو کافی سمجھنے والوں، اور اے حق تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پر بھروسہ رکھنے والوں، کیا تم نے سنا نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملعون ہے جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ تو نہ دنیا کا طالب بن اور نہ اس کی کسی چیز کے نہ ملنے پر غصہ ہو، کیونکہ یہ تیرے قلب کو ایسا خراب کر دے گی جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تجھ پر افسوس کہ تو نے دنیا کی محبت اور تکبر دونوں کو اپنے لیے جمع کر لیا، حالانکہ ان دونوں خصلتوں والا اگر ان سے توبہ نہ کرے تو کبھی فلاح نہیں پاتا۔ ذرا ہوش میں آ، تو ہے کون اور کیا چیز ہے، اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تکبر مت کر کہ اللہ کے بندوں میں بجز اللہ اور اس کے رسول اور صالحین سے ناواقفوں کے اور کوئی تکبر نہیں کیا کرتا۔ اے کم عقل، تو تکبر کے ذریعے سے رفعت کا طالب ہے، کیا اس طرح لوگ تجھ کو برا سمجھنے لگیں گے؟ اس کے برعکس کہ تواضع اختیار کر کہ کام ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ واسطے تواضع کی اس کو حق تعالیٰ نے رفعت بخشی، اور جس نے تکبر کیا اس کو اللہ نے نیچا دکھایا۔ جس نے آخرت کو پسند کیا وہ پہلے گروہوں میں شامل ہوا، جو تھوڑے پر راضی ہوا اسی کے پاس زیادہ آیا، جو ذلت پر راضی رہا اسی کو عزت نصیب ہوئی۔ حقیر حالت پر راضی رہ تاکہ تیرے حق میں معاملہ پلٹ جائے اور معزز بن جائے۔ جو کوئی تقدیر کے سامنے جھکا اور اس پر راضی رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز پر قادر ہے رفعت بخشی۔ خاک ساری حسن ادب تجھ کو مقرب بنائیں گے، اور تکبر و بے ادبی تجھ کو دور پھینک دے گی۔ طاعت تجھ کو سنوارے اور قریب پہنچائے گی، اور معصیت تجھ کو بگاڑے اور دور کر دے گی۔ صاحبزادے، دین کو انجیر کے بدلے مت بیچ، اپنے دین کو شاہان و سلاطین اور مالداروں کے انجیر جیسے حقیر مال و زر اور حرام نوالے کے عوض مت فروخت کر۔ جب تو اپنے دین کو بیچ کر کھائے گا تو تیرا دل سیاہ ہو جائے گا، اور سیاہ کیوں نہ ہو کہ روپیے کی لالچ میں دین کو برباد کر کے تو مخلوق کی پرستش کر رہا ہے۔ اے بے نصیب، اگر تیرے قلب میں نور ہوتا تو ضرور تو فرق کرتا حرام اور مشتبہ اور حلال کے درمیان، اور قلب کو سیاہ اور قلب کو منور بنانے والی غذا کے درمیان، اور قلب کو قریب اور قلب کو بعید کرنے والی چیزوں کے درمیان۔ اے جاہل، میں کسب اور حق تعالیٰ پر توکل کے علاوہ تحصیل معاش کا تیسرا طریقہ جانتا ہی نہیں۔
پھر دین فروشی کس قاعدے میں داخل ہے؟ کسب کے ذریعے سے معاش حاصل کرنا ابتدا ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، پھر ایمان کے قوی ہو جانے کے وقت تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطوں کے اٹھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے لینا رہ جاتا ہے، جو توکل کہلاتا ہے۔ جب قلب قوی ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کے ہاتھوں بحکم خداوندی حق تعالیٰ ہی سے لیتا ہے، اور واسطوں کے اٹھ جانے کے معنی یہ ہیں کہ جو مخلوق کسی کو کچھ دینے دلانے میں محض خدا کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے، اس کو روزی رسانی میں شریک خدا سمجھنا اور واسطوں کے ساتھ دل بستگی اٹھ جاتی ہے۔ پس وہ لیتا تو انہی سے ہے، مگر دینے والا خدا کو سمجھتا، اور ان کی مداح اور مذمت اور قبول اور رد سب سے بہرا بن جاتا ہے۔ اگر وہ کچھ دیے ہیں تب بھی ان میں حق تعالیٰ کا فعل سمجھتا ہے، اور نہیں دیتے تب بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں، پس ان کے نزدیک وہی وہ ہے، مدد فرمانے والا بھی وہی، بے یار و مددگار رکھنے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، نہ دینے والا بھی وہی، نقصان پہنچانے والا بھی وہی، نفع دینے والا بھی وہی۔ ان کے پاس خالص مغز ہے بلا پوست کے، صفائی پر صفائی اور لذت پر لذت۔ بس یہی بات ہے جو ساری مخلوقات کو ان کے قلوب سے باہر نکال کرتی ہے کہ ان کے قلوب میں بجز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ ان کے قلوب میں اسی کا ذکر خفی رہ جاتا، نہ کہ غیر کا۔ یا اللہ، ہم کو بھی اپنی واقفیت نصیب فرما۔ تجھ پر افسوس، تو سمجھتا ہے کہ اپنے نفس کی کھوٹ چلا سکتا ہے کہ کسی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے گا۔ اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا کہ جس نے دلوں کی ٹٹول سے منع کر دیا، تو اے منافق، میں تیری طرف آتا اور تیرا بھانڈا پھوڑ کر تجھ کو رسوا کر دیتا۔ میرے ساتھ اپنے سر کی قمار بازی نہ کر اور منافقانہ برتاؤ کر کے اس کو قطرے ہلاکت میں نہ ڈال کہ میں بجز اللہ اور اس کے نیک بندوں کے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ بندہ جب حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے تو مخلوق اس کے قلب سے گر جاتی ہے اور سب اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ پس وہ ساری مخلوق کے بغیر رہ جاتا ہے، اپنے قلب اور باطن کے اعتبار سے ان پر نظر کرنے سے اندھا اور ان کی بات سننے سے بہرا بن جاتا ہے۔ نفس جب مطمئنہ بن جاتا ہے تو اعضاء کی حفاظت اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قلب حق تعالیٰ کی طرف سفر کرتا ہے تاکہ وہاں کی چیزیں طلب کرے۔ اس کے بعد دنیا آتی ہے اور نفس کا کارندہ بن جاتی ہے کہ اس کی ضرورتوں کو انجام دیتی ہے۔ یہی ہے حق تعالیٰ کی عادت اور برتاؤ اپنے چاہنے والوں کے متعلق کہ مقصوم حاصل کرنے کے وقت دنیا بوڑھی اور پھوس بد شکل صورت میں ان کے پاس آتی ہے اور ان کو پورے مقصوم دے جاتی ہے اور ان کی نوکرانی ہوتی ہے، نہ کہ بیوی۔ اس کے پاس جو کچھ ان کا حق امانت رکھا ہوا ہے وہ اس کو اس سے وصول کر لیتے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ صاحبزادے، اپنے دل کو تو اپنے رب کے لیے خالی کر لے اور اپنے اعضاء اور نفس کو بال بچوں کے لیے مشقت میں مشغول رکھ کہ ان کے لیے کسب کرنے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے فعل سے ان کے لیے کمائے۔ حق تعالیٰ کے سامنے خاموش رہنا اور صبر و رضا کے ساتھ سوال کو ترک کر دینا دعا و سوال کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے علم کی خاطر اپنے علم کو ملیاں میٹ کر اور اس کی تدبیر کے سامنے اپنی تدبیر کو علیحدہ رکھ، اس کے ارادے کے مقابلے پر اپنے ارادے کو کاٹ ڈال اور اس کی قضا اور قدر کے آنے کے وقت اپنی عقل کو برخاست کر دے۔ اگر تو اس کے مربی اور مددگار اور سلامتی دہندہ ہونے کا خواہاں ہے
تو اس کے ساتھ یہی برتاؤ کر۔ اگر تو اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے سکوت اختیار کر۔ مومن کے خیالات اور افکار سب ایک بن جاتے ہیں سوائے اس خیال کے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب پر پیدا ہوتا ہے، کہ کوئی خیال ہی باقی نہیں رہتا اور وہ اپنے پروردگار کے قرب کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پس جب معرفت حق اس کے قلب میں جاگزیں ہوتی ہے تو اس کے سامنے کا دروازہ کھول دیا جاتا اور اس کے پرے کا نظارہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تب جو کچھ اس کو نظر آتا ہے اس کے اظہار پر وہ بھی قادر نہیں۔ خیال تو قلب کے لیے ہے اور اشارہ ایک خفی کلام ہے باطن کے لیے۔ جو شخص فنا ہو جاتا ہے اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے، اپنی بد اخلاقیوں سے، جملہ مخلوق سے، وہ بڑی عافیت اور خوشحالی اور نعمت میں ہیں۔ اس کو نعمتوں میں کروٹیں دلائی جاتی اور اس میں اصحاب کہف کی طرح تصرف کیا جاتا، جس کے حق میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کروٹیں دیتے ہیں داہنی طرف اور بائیں طرف۔ صاحب زادے اس کو سن اور اس پر ایمان لا اور اس کو جھٹلائے مت، ہر طرح سے اپنے نفس کو بہبودی سے محروم مت رکھ۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔